السلام علیکم ناظرین، بینہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ہم ARY کا اور ہمارے اپنے سارے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میرا نام جواد کالیا ہے اور آج میں استاد نعمان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور وہ آج ہمیں بینہ انسٹیٹیوٹ اور بینہ ٹی وی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم استاد نعمان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ بینہ انسٹیٹیوٹ آپ نے جب شروع کیا تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا، آپ کا مقصد کیا تھا بینہ انسٹیٹیوٹ کے لیے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے میری پرسنل ہسٹری سے کچھ باتیں کرنا ضروری ہے۔ اچھا۔ میرا تعلق ایک بہت ایوریج پاکستانی فیملی سے الحمدللہ، اور جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے ٹیچنگ کے بعد، ہماری پاکستانی سوسائٹی میں ایٹ لیسٹ یہاں امریکہ میں کچھ فرق ہیں، کچھ سرکلز ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بالکل نارمل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ سرکلز ہیں جو ان کو ذرا ایکسٹریم یا ریلیجس یا کنسرویٹیو سمجھا جاتا ہے۔ وہ دو بہت مختلف سوسائٹیز ہیں، اور ان کا آپس میں انٹریکشن، جہاں تک فیملی ہے، کوئی کزن ہے جو ریلیجس ہے وہ تو ہے، ورنہ زیادہ تر ان کی آپس میں کوئی خاص انٹریکشن نہیں ہے۔ اور میری اپنی تعلیم عربی کی، اردو کی، دین کی، وہ ایک ایوریج تعلیم ہے۔ جب یعنی 9ویں 10ویں جماعت تک جو بیسک پاکستانی اسکولنگ ہوتی ہے وہی میری اسکولنگ ہے۔ تو جتنا کسی ایوریج پاکستانی ینگ لڑکے کو پتہ ہوگا قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، اتنا ہی مجھے پتہ تھا، کوئی خاص علم نہیں تھا۔ جو نماز کے بارے میں کچھ پتہ ہے، روزے کے بارے میں کچھ پتہ ہے، ایک دو صورتیں چھوٹی یاد ہیں، اس طرح کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب مجھے عربی زبان سیکھنے کا موقع ملا، قرآن پڑھنے کا موقع ملا، یہ میرے کالج ایئرز میں تھا یہاں پر امریکہ میں، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ قرآن خاص کر جو کہ ہمارے لیے ایک یونیورسل قسم کی گائیڈنس ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا پڑھنا اور پڑھانا ایک خاص سرکل کے اندر ہی ہوتا ہے، اور جس سرکل سے میرا تعلق پوری زندگی رہا ہے اس سرکل میں یہ چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرح سے ایک خیال ہے لوگوں کے دماغ میں کہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریلیجس ہونا پڑے گا، آپ کو ایک خاص حلیہ ہونا چاہیے، ہاں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر قرآن آپ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس بات کے بہت خلاف ہوں۔ میرے نزدیک قرآن اور قرآن کی اوریجنل زبان یعنی بغیر ترجمے کے قرآن کو سمجھنا ایک تو نہ صرف ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے کا ایک حق ہے، یعنی ہماری رسپانسبلٹی ایز اے نیشن کہ ہم اس ایجوکیشن کو، اس تعلیم کو یونیورسل کریں، اور لوگوں سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ہم سے آ کے سیکھیں، بلکہ جو مواقع ہیں وہ ہم ان کو لا کے دیں، ان کے لیے آسان کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہ جس زبان میں قرآن سمجھایا جائے، جس سٹائل سے قرآن سمجھایا جائے، وہ ایسا ہو کہ وہ ان سے اپیل کرتا ہو، یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ ان کو لگے کہ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا سے انسان ہے اور کہاں کی بات کر رہا ہے، یہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہماری بات ہو رہی ہے، رائٹ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا فلسفہ یہ ہے کہ قرآن کو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک خالص انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک خالص فہم ہو، اور پیور ہو بالکل، اور اس میں کسی اور کی سمجھ کے بجائے اپنا خود تدبر بھی ہو، اپنی خود سوچ بھی ہو، اور گہری سوچ ہو، یعنی یہ نہیں کہ بس ہلکا پھلکا ترجمہ کر کے اپنے آپ ہم نے کنکلوژنز بنا لیے بغیر صحیح بات سمجھے، بلکہ گہری بحث کا اور گہرے علم کا بھی ایک موقع ہونا چاہیے ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن اس کے لیے پھر آخری بات یہ تھی میرے دماغ میں کہ زیادہ تر ایوریج مسلمان، خاص کر پاکستانی کمیونٹی، لیکن ایوریج مسلمز ان جنرل، کریئر ہے، کالج ہے، فیملی رسپانسبلٹیز ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں روز بزی رکھتی ہیں، اور خاص کر جس شہر سے میرا پہلے تعلق تھا، نیو یارک میں، وہاں تو دن اور رات گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، بٹوین ورک اینڈ اسکول اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ کمیوٹ اینڈ سب وے اینڈ بس، سارا دن گزر جاتا ہے۔ تو پریکٹیکلی لوگوں سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی، ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے عربی اور قرآن پڑھیں گے، صحیح۔ اور یہ ایک اور اسمپشن ہے، کوئی دین پڑھتا ہو تو اس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اس نے تو سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے اس نے دین پڑھنا ہے، رائٹ۔ تو میرا فلسفہ یہ تھا کہ اسکول بھی ہو ساتھ، کریئر بھی ہو ساتھ، اور تھوڑا ہلکا پھلکا ایک اسکیجول ہو جس سے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ آتا جائے۔ عربی میں کہاوت ہے اول الغیث قطر ثم ینہمر، عربی میں کہتے ہیں کہ جو بھاری بارش پڑتی ہے نا وہ ایک قطرے سے شروع ہوتی ہے اور پھر سیلاب آتا ہے، رائٹ۔ یعنی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اس کو، چھوٹا مت سمجھیں کہ چلو 15 منٹ کے لیے کچھ پڑھ لیا، 10 منٹ کے لیے کچھ پڑھ لیا، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، وہ اوور ٹائم بہت ہو جاتا ہے۔ اور میری اپنی اسٹڈیز فل ٹائم تو ہے نہیں، میں کالج میں تھا، میں فل ٹائم میری جاب تھی، اور میں ساتھ عربی پڑھ رہا تھا،
اور وہی میں کرتا رہا ہوں پچھلے یعنی جب بینہ کے فل ٹائم ہونے تک جو 2006 میں بات ہوئی ہے یہ 2005-2006 اس سے پہلے آئی واز فل ٹائم ایوری تھنگ ایلس آئی ٹی اینڈ یو نو ٹیچنگ. پھر ایونچولی مجھے پارٹ ٹائم ایک کالج میں عربی ٹیچنگ کی جاب ملی تھی. اچھا. اور وہاں زیادہ تر میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ غیر مسلم تھے. یعنی 20 اسٹوڈنٹ تھے میرے ہر سیمیسٹر میں, اس میں سے 18 تو کم از کم غیر مسلم تھے. ٹھیک ہے, نان مسلم. وہ کیوریس تھے, کچھ جو ہیں وہ ان کا بزنس تھا سعودی میں یا ان کی انٹریکشنس تھی جارڈن وغیرہ میں, تو وہ کچھ سیکھنا چاہ رہے تھے. کچھ لڑکیاں تھیں, they said my boyfriend's Palestinian, so I want to learn Arabic to impress his family, all kinds of reasons. تو جب یہ بات ہوئی مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ عربی پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ اس لیے نہیں کہ قرآن سمجھیں, یہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ بات چیت سیکھنا چاہتے ہیں, تھوڑی بہت کانورسیشن سیکھنا چاہتے ہیں عربی میں. تو مجھے خیال آیا کہ یہ ان لوگوں کے پاس تو پھر بھی کچھ موقع ہے, اور کالج از ایکسپینسو, لیکن جو مسلم کمیونٹی ہے یہاں امریکہ میں, وہ ایک جگہ جہاں پہ وہ ریگولرلی ملتے ہیں وہ کیا ہے, وہ مسجد ہے. ہر جمعے پہ ہماری یہ کنونشن ہوتی ہے. تو کیوں نہ مسجدوں میں جا کے چھوٹے چھوٹے ورکنگ پروفیشنلز کے لیے, فیملیز کے لیے چھوٹے کورس کیے جائیں جو وہ مینیج کر سکیں. تو یہ میں نے شروع کیا 2005 میں, اور جگہ جگہ جا کر چھوٹے چھوٹے کورس پڑھانے شروع کیے, 10 دن کے, ویکینڈ کے. تھوڑی بہت عربی سمجھ لو, تھوڑا سا قرآن سمجھ لو, اور پھر اس کے بعد سیلف اسٹڈی شروع کر دو. بہت آسان ہے. مقصد یہ تھا, عربی پڑھانا میرا مقصد نہیں تھا. میرا اصل مقصد تھا لوگوں کو کنونس کرنا کہ نمبر 1 عربی آسان ہے, نمبر 2 آپ اپنے اسکیجول کے ساتھ بھی عربی اور قرآن پڑھ سکتے ہیں, اور اس کو پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے. میرے یہ 3 ایجنڈا تھے. تو عربی کلاس you would think it's boring, but I try to make my Arabic class a party. It's supposed to be a lot of fun, jokes and things like that. تو خیر الحمدللہ وہ کافی سکسیزفل رہا. میں تقریباً 150 مساجد میں امریکہ میں جا چکا ہوں الحمدللہ, اور لائیو آڈینس کے اعتبار سے تقریباً 20-25 ہزار لوگ اس عربی کلاس میں بیٹھ چکے ہیں میرے سامنے الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر ایک نئی ڈیمانڈ آنی شروع ہوئی, اور وہ یہ تھی کہ اس کو ایک فل ٹائم طور پہ رکھا جائے. اور کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ سیونگس کی ہوئی ہیں, کچھ پیسے تھوڑے بہت بچائے ہوئے ہیں, اور وہ ان پیسوں کو استعمال کر کے ایک 9-10 مہینے جاب چھوڑ کے اس سے لیو لے کے, یا کالج سے ایک 2 سیمیسٹر کی لیو لے کے عربی اور قرآن پڑھ لیں. تو اس وقت تک جب یہ بات کچھ لوگوں نے میرے ذہن میں ڈالی, اس وقت تک اگر کوئی عربی پڑھنا چاہتا بھی ہو, یا تو وہ سیکولر قسم کی عربی پڑھتے ہیں, جیسے اردو اور پنجابی کا فرق ہے نا, ویسے قرآن کی عربی اور عامیہ ان کی یہاں جو ڈائلیکٹ ہے اس کا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو وہ عربی بولتا بھی ہے لیکن اسے قرآن سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور یہ وہ عربی ہے جو جہاں زیادہ تر یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے. یعنی اس کو پڑھ کے بھی آپ بیچلرز بھی کر لیں, اس میں آپ کو قرآن صحیح سے سمجھ نہیں آئے گا. 2 different worlds. اور اگر آپ نے قرآن کی عربی پڑھنی ہے تو پھر آپ کو سب چھوڑ چھاڑ کے کہیں یا ایجپٹ میں جائیں, یا پاکستان جائیں, یا جارڈن جائیں, یا سعودی جائیں, اس طرح جائیں. اور وہ پھر بھی اگین وہ ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں کر سکتے. رائٹ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے یہ کیمپس ہم نے شروع کیا, اور اب الحمدللہ 2 سال پورے ہو چکے ہیں. 60 اسٹوڈنٹ پہلے سال تھے, ہماری کیپ جو ہے وہ 60 اسٹوڈنٹس کی ہے, 60. پہلے سال بھی 60 اسٹوڈنٹس آئے, اور یہ بڑا کمال ہے کیونکہ لوگ پہلے دیکھتے ہیں چلو پہلے سال پتہ نہیں کیا غلطیاں ہوں گی, کچھ مشکلیں ہوں گی, چلو ہم انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سال کیسے جاتا ہے, پھر اگلے سال آئیں گے. لیکن الحمدللہ ایسی رسپانس ملی کہ پہلا سال بھی فل تھا الحمدللہ. اور میں ان تمام شاگردوں کا, تمام طالب علموں کا بہت احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا کامیاب بنایا. اور پھر الحمدللہ دوسرے سال کی گریجویشن بھی ہو چکی ہے, اور اب تیسرا سال شروع ہونے والا ہے کیمپس کا. تو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ میرے اسٹوڈنٹس وہ ہیں جن کے پاس MBA ہے, کچھ PhDs ہیں, کچھ ڈاکٹرز ہیں, کچھ کالج اسٹوڈنٹس ہیں, کچھ میڈ اسٹوڈنٹس ہیں, کچھ ہائی اسکول گریجویٹس ہیں, کچھ ریٹائرڈ ہیں. ہر عمر کے لوگ ہیں دونوں طرف, آن مین سائڈ اینڈ ویمن سائڈ. اور they're really I'm so proud of them. انشاءاللہ اس حلقے کے آخر میں ہم آپ کو ایک چھوٹی سی فلم بھی دکھائیں گے اپنے ناظرین کو, جو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی کچھ ریکارڈنگس کی ہیں کہ وہ 3-4 مہینے بھی, کیونکہ 9-9.5 مہینے کا پروگرام ہے, تو 4-5 مہینے تک بھی وہ کیا کچھ سر انجام کر لیتے ہیں, کیا کچھ اکمپلش کر لیتے ہیں, اس کے بارے میں ہم نے ایک چھوٹی سی فلم بنائی ہے. اوکے. تو دوسری بات انشاءاللہ جو میں بریک کے بعد سے تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کچھ بینہ ٹی وی کے بارے میں اور اس کے فلسفے کے بارے میں, کیونکہ اس کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, کیونکہ میرے نزدیک بینہ کا جو اصل فیوچر ہے وہ بینہ ٹی وی ہے.
اور اس کے تھرو جو میں کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے لیے یہاں امریکہ میں اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں، اس کی ایک ذرا تھوڑی لافٹی ویژن ہے، کوئی کچھ زیادہ میں نے اپنے لیے ہائی ایم رکھا ہوا ہے اس کا، لیکن اگین وَمَن يَتَهَيَّبْ صُعُودَ الْجِبَالِ عربی میں کہتے ہیں جس کو پہاڑ چڑھنے سے ڈر لگے وہ ہمیشہ کھڈے میں ہی رہتا ہے، یعیش ابد الدہر بین الحفر عربی میں شعر ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ سے کچھ زیادہ توقع نہیں رکھیں گے تو کچھ آگے کام نہیں بنے گا۔ الحمدللہ ابھی تک بھی فی الحال بھی میں بہت خوش ہوں اس کی پروگریس سے، تقریباً 1200 لوگ اس کے ساتھ اب جوائن کر چکے ہیں آلریڈی الحمدللہ، اور ہم نے بھی اس کی فلی ایڈورٹائزنگ بھی وغیرہ شروع نہیں کی، لیکن اس کے بارے میں کچھ چیزیں ایکسپلین کروں گا اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ بریک کے بعد پھر کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیا ٹی وی کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، اس کے بارے میں ہوپ فلی ان 5-6 منٹس میں 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان، نان مسلم چھوڑو ان کی تو اپنے سوال ہیں، لیکن مسلمان بھی، ایوریج مسلمان بھی قرآن کا ترجمہ اٹھا کے پڑھنا شروع کرتا ہے، کچھ سوال فوراً ذہن میں آتے ہیں، یہ بار بار ریپیٹ کیوں ہو رہی ہے بات، یا یہاں پر یہ کہانی یہاں آدھی مینشن ہے وہاں آدھی مینشن ہے، یا بات اس بارے میں ہو رہی تھی ایک دم سے سبجیکٹ چینج ہو گیا کسی اور بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہم نے بچپن سے سیکھا ہے مکی صورت ہوتی ہے، مدنی صورت ہوتی ہے، لیکن کبھی مکی صورت، اس کے بعد مدنی صورت، پھر اس کے بعد مکی صورت، اور کوئی کرونالوجی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ صورتوں کے نام، جیسے سورۃ بقرہ کا نام بقرہ ہے، گائے، کھاؤ، لیکن اس میں ذکر بقرہ کا صرف ایک رکوع میں ہے اور ایک ڈسکشن میں، باقی اور کسی میں، اور سورۃ النساء میں تو عورتوں کے بارے میں بات ہی بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، تو یہ صورتوں کے نام کیسے ہیں؟ پھر اس میں یہ کلام کی ترتیب کیا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ اس میں کہانیوں کے بارے میں سوال، پھر اس کے بعد اس میں اتنی ریپیٹیشن کیوں ہے، اس میں بار بار دہرائی کیوں جا رہی ہے بات، رائٹ؟ بہت سارے سوال ذہن میں اٹھتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہ غیر مسلم کے، یہ مسلمان کے ذہن میں اٹھتے ہیں سوال، اور یہی سوال میرے ذہن میں بھی تھے، اور شروع میں احساس ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے یہ سوال پوچھنے نہیں چاہیے کیونکہ کرٹیکل نہیں ہونا چاہیے قرآن کے بارے میں، اور چھوڑو یہ ایمان کی باتیں رہنے دو۔ لیکن جب میں نے عربی سیکھی الحمدللہ اور کچھ علماء سے میرا واسطہ پڑا، خاص کر عرب ممالک میں لنگوسٹکس پہ بہت زور ہے، بلاغہ پہ بہت زور ہے، تو ان سوالوں کے جواب نہ صرف کہ بہت اہم ہیں، لیکن ان سے قرآن کی اصل خوبصورتی باہر آتی ہے، نکل کے آتی ہے، سامنے آتی ہے انسان کے، اور اس کو وہ چیز نظر آتی ہے جو پہلے نظر ہی نہیں آ رہی ہوگی۔ تو میں نے اس کو ان چیزوں سے انسپائر ہو کے میں نے ایک سیمینار بنایا تھا، ڈیوائن سپیچ۔ ان میں ان تمام سوالوں کے جواب، اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو الرحمن کہا ہے، اور پھر اسی صورت میں جہنم کے بارے میں ایسی بات ہوئی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو رحمان اور جہنم کیسے ساتھ، رائٹ؟ ان سوالوں کے میں نے جواب دینے کی کوشش کی تھی، اور میں اس سیمینار کے ساتھ میں نے عربی پڑھانی شروع کی اور چھوڑی کچھ عرصے کے لیے، اور تقریباً 1.5 سال میں آئی وینٹ آل اکراس امریکہ ویکینڈس پہ، اور یہ میں نے سیمینار پڑھایا۔ الحمدللہ میں شوق ہوا کہ اس دوران جہاں تک میرا علم ہے تقریباً 15 سے 18 لوگ مسلمان اس سیمینار میں ہوئے جو نان مسلم وزٹ کر رہے تھے، الحمدللہ۔ تو وہ سیمینار میں نے، کیونکہ اب مجھے موقع نہیں ملتا پڑھانے کا، اب کیمپس شروع ہو گیا اور مصروفیات ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کا فائدہ بہت تھا، مجھے بھی اور اوروں کو بھی، تو میں نے اس کو الحمدللہ پروفیشنلی ریکارڈ کرا کے بینہ ٹی وی پہ چھوڑ دیا، کوئی بھی اس کو ایکسیس کرنا چاہے کر لے، تاکہ وہ ان کی ڈسکشنز کے لیے، ان کی اپنی اسٹڈیز کے لیے قرآن کا اچھا انٹروڈکشن بن جائے۔ پھر دوسرا، یہ تو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے، اس کے علاوہ لوگ قرآن ترجمے میں پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھار آیت سمجھ نہیں آتی بات کس بارے میں ہو رہی ہے، تو ایک میرا مشن یہ تھا کہ قرآن کو کم از کم ایک دفعہ پورے ترجمے کے ساتھ انگلش میں تھوڑی بہت ایکسپلینیشن کے ساتھ، یہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیا ایسی بات کیا ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ آسان زبان میں پورے قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ ہو جائے اور اویلیبل ہو جائے۔ تو اسی کی آپ نے کچھ ریکارڈنگز یہاں ایئر وائی میں ہم نے لگائی تھیں سورہ یوسف کی، لیکن باقی قرآن بھی انشاءاللہ اب ہم 26 میں 27 میں سے 12 تک پہنچ رہے ہیں، اور اکتوبر نومبر تک پورا قرآن مکمل ہو جائے گا، وہ تمام کا تمام بینہ ٹی وی پہ ہم ڈال دیں گے۔ اور جو آخری چیز ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، اور جو 1200 لوگوں کو میں نے ذکر کیا تھا جو سائن اپ ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، وہ یہ ہے کہ میں نے گھر میں ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا، اور
گھر میں اپنی بیٹی کو, بڑی بیٹی جو میری ہے حسنہ, اس کو میں تقریباً 15-20 منٹ عربی پڑھاتا ہوں روزانہ, قرآن کے عربک. 15-20 منٹ کا چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے, اور مقصد میرا یہ ہے کہ وہ اوور ٹائم اگلے سال 1.5 سال کے اندر نہ صرف یہ کہ قرآن کی عربی سمجھنا شروع ہو جائے along with her school and everything else, بلکہ میں اس سے عربی میں بات چیت کر کے بھی سوال کروں قرآن کے بارے میں, تو وہ جواب دے تو انشاءاللہ ترجمہ بھی بتائے مجھے, گرامر بھی بتائے, ووکیبلری بھی بتائے, اور عربی بھی میری سمجھ سکے, اور تھوڑی بہت عربی میں بھی جواب میرے دے سکے. میرا 1-2 سال کے اندر میرا اس کے ساتھ یہ پروگرام ہے. تو مجھے خیال آیا کہ اگر میں اس کے لیے یہ کر رہا ہوں تو اس کے تھرو اگر بچے کو سمجھ آ سکتی ہے تو ایڈلٹ کو بھی آ سکتی ہے. اور وہ لوگ بھی ہیں جو میرے 10 دن کی کلاس میں نہیں آ سکتے, جو 10 مہینے کے لیے نہیں یہاں آ سکتے, جو ہمارا سمر میں 1 مہینے کا ہوتا ہے اس کے لیے نہیں آ سکتے, وہ گھر پہ ہیں اور ان کو گھر پہ کوئی ریسورس چاہیے. تو بینہ ٹی وی کی میری نیت یہ تھی کہ ان سب کے لیے ایک ریسورس آن لائن ہو جائے, جو وہ جس طرح نیٹ فلکس ہے ہمیشہ اویلیبل ہو. کبھی بھی آپ کو موقع ملے 10-15 منٹ کی کلاس پڑھ لی. اب میں شوق ہوں, مجھے انگلینڈ سے کالز آ رہی ہیں, ای میلز آ رہی ہیں کہ ہماری جو, کیونکہ میں حسنہ سے سوال پوچھتا ہوں وہ جواب دیتی ہے, کبھی کبھی غلطی کرتی ہے, پھر میں ہنستا ہوں, اور آپس میں ہماری بات ہوتی ہے. تو وہاں سے لوگ کال کر کے کہتے ہیں کہ ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں, اور میرے بچے تمہاری حسنہ کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلے جواب دے گی یا ہم پہلے جواب دیں گے. الحمدللہ, اٹس بیوٹیفل. لیکن یہ صرف شروعات ہے بینہ ٹی وی کی. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور بہت ساری چیزیں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. ایونچولی میں اس میں انٹرویوز ڈالنا چاہ رہا ہوں. ہوپ فلی اردو میں بھی میں اس میں کچھ مواد ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جو چیز مجھے زیادہ ایکسائٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو کامیاب کرے, تو اس کے تھرو میں چاہتا ہوں کہ ینگ لوگ جو ہسٹری, سوسیالوجی, سائیکالوجی اور ان سبجیکٹس کے ساتھ, ان ہیومینٹی سبجیکٹس کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیں اور ان دونوں دنیاؤں کو ساتھ ملانا چاہیں, ان کے لیے اسکالرشپس بنیں. ان کو یہ موقع ملے کہ وہ PhD سائیکالوجی میں بھی کریں, سوسیالوجی میں بھی کریں, اور ساتھ ہی قرآنک اسٹڈیز میں بھی ایکسیل کریں, تاکہ وہ دونوں دنیایں ساتھ آ جائیں. آئی ایم اے سائیکالوجی میجر اینڈ ان ایڈیشن ٹو کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمز اینڈ سائیکالوجی. اور سائیکالوجی میں اتنی چیزیں مسنگ ہیں جن کا جواب قرآن میں ہے, اور جس کی انسانیت کو ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں ایک اگلی جنریشن چاہیے جو نہ صرف یہ, الحمدللہ اب ہمارے یہاں ڈاکٹر بہت ہو گئے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بہت ہو گئے, اور انجینئر بہت ہو گئے, اور پروگرامر بہت ہو گئے. اب انسان کے پروگرامر چاہیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ لوگوں کو انسپائر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان اسٹڈیز میں بھی جائیں اور اچھی انسٹیٹیوشنز میں جائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بینہ ٹی وی کے تھرو ان لوگوں کی تعلیم ہوگی, اور وہ جو چیزیں پریزنٹ کریں گے وہ بھی بینہ ٹی وی میں آئی جائیں گی. تو اوور ٹائم انشاءاللہ مور اینڈ مور تھنگز ول بی ایڈڈ ٹو دیٹ. سو اب اس پروگرام کے آخر میں آپ سے درخواست کرنا چاہ رہا تھا سب ناظرین سے کہ ہم نے یہ آخری 5-6 منٹ چھوڑ دیے ہیں تاکہ آپ ایک چھوٹی سی فلم دیکھیں ہمارے کیمپس کے بارے میں, اور ان زبردست اسٹوڈنٹس کے بارے میں جنہوں نے اپنا سب کالج ہولڈ پہ کر کے اور کریئر ہولڈ پہ کر کے مجھے اور ہمارے اس کیمپس کو بینہ کو اپنے 10 مہینے زندگی کے دیے اور عربی اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی شروع کی. ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی فلم ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی آپ انجوائے کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. في سنة 1999 سمعت ببرنامج مركز ومثقف يتعلق بتدريس القواعد الأساسية للغة العربية, وأنا كنت أعيش في نيويورك في ذلك الوقت. قلت في نفسي حينما سمعت بهذا البرنامج كيف يمكن لأي أحد أن يتعلم الأساسية من هذه اللغة في هذا الوقت القصير, وذلك لأنني كنت أعرف هذه من أعمق لغات العالم. رغم ذلك التحقت بالبرنامج وجلست في الفصل, وحتى اليوم أتذكر أول شيء قاله لي أستاذنا في الدرس. بدأ من قول فقال إن اللغة العربية ستكون سهلة لكم لأن الله وعد ذلك. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وجدت صعوبة عندما حاولنا نتكلم, ولكن الآن نعلم أن هذا الطريق سهلا عندما نمارس أكثر فأكثر. إلى الآن قد تعلمت كثيرا من القواعد, وهذا ساعدني بفهم جديد للقرآن, وساعدني كثيرا في قراءة كثيرا من الكتب التي
لم أكن أعرف كيف أضع الحركات عليها. الآن أكملنا 5 أشهر والحمد لله أستطيع أن أقرأ القرآن بفهم جديد، وإنه كأنني لم أقرأ القرآن قبل هذا، فالحمد لله متحمسة جدا. 4 أشهر في هذا المعهد، وإنني مندهش لمستواهم العالي ما شاء الله. هم يتكلمون باللغة الفصحى الحمد لله، وأنا أتعلم أيضا منهم أحيانا. يحكي لنا قصة الراعي الأمين. نعم. تفضل. الراعي الأمين. خرج عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنهما مع أحد رفاقه في سفره، فلما شعر بالتعب جلس يستريحان. هناك آية في الإنسان الذي يحب أن يحمد. كيف تبدأ الآية؟ من يتذكر؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تعالوا نترجم هذه الآية معا. ويحبون and they love أن يحمدوا to be praised بما لم يفعلوا for what they didn't do. دهشت من نشاط هذا المعهد في عدة جوانب. الجانب الأول، وجدت أن برنامج الذي يعتمد عليه هذا المعهد برنامجا غني كفؤ، وضع بدراسة متأنية تناول جميع النقاط الأساسية أو الأفكار الأساسية والتفصيلات في اللغة العربية. أغلبية الطلبة في هذا البرنامج استفادوا وتحسنت لغتهم وصاروا يفهمون القرآن، والحمد لله هذه نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة في الولايات المتحدة. لا أخفيك سرا القول أن معهد البينة من أميز المعاهد التي مررت بها في هذه البلاد، حيث يتميز بجودة المخرجات ويتميز بنوعية الطلاب والطالبات ويتميز بالمناهج التعليمية. لا شك أنه أستاذ ناجح جدا، عنده أسلوب مميز، عنده روح الفكاهة التي تجذب الطالب وتبقي على دافعيته. his motivation، يبقى مندفعا متشوقا لدراسة اللغة العربية. هذا من أهم أسباب نجاح هذا المعهد. وأنا كذلك شاكر لله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى يريني يوميا أنه يصدق وعده. حينما أرى طالب لقيته أول يوم ولم يقل شيئا بالعربية ولم يفهم ولم يقرأ إلا بتردد ولم يقرأ بطلاقة، والآن يتكلم معي ويسألني بإعراب آية بطريق عميق باللغة العربية فقط، أرى أن الله عز وجل يقول الحق حينما يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر.